پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی غریب یا محتاج اس کے دروازے سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ صرف اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر قطار لگا کر جمع ہو جاتے، بس اس کے آنے کا انتظار کرتے تاکہ وہ سب کی مدد کرے۔ لیکن اس کی بیوی کو یہ سب پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ، تم یوں ہی مال لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے گاؤں کے لوگوں تک ہی اپنی مدد محدود رکھو۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیوی، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ جب اس نے مجھے دیا تھا تو میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی۔ بیوی نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلد ہی ہم بھی محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی ختم نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی جیب خالی ہو گئی، دکان بند کرنی پڑی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن وہ سوچنے لگا کہ شاید بیوی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر فوراً خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج بھی میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں وہ بھی کسی غریب کو دے دیتا۔ غربت آ گئی مگر عبداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی دن رات تانے دیتی، دیکھ لیا، ہم بھی انہی فقیروں جیسے ہو گئے جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی، ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی طنزیہ ہنسی ہنس کر کہتی، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جاؤ کچھ کما کر لاؤ، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عبداللہ نے برا نہ مانا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ عیش و آرام کی عادی ہے، جبکہ وہ خود بچپن میں فاقے دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ دوسروں کا درد سمجھتا تھا۔ ایک دن جب وہ بکریاں چرا رہا تھا تو جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی سپنی آگ میں پھنس گئی ہے۔ اس کے دل میں رحم آیا، جان پر کھیل کر وہ اسے نکال لایا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس سپنی نے انسانوں کی طرح بات کی، میں عام سانپ نہیں، جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، بدلہ ضرور دوں گی۔ وہ اسے اپنے باپ کے محل لے گئی۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں مال نہیں دے سکتے مگر ایک نایاب علم دیتے ہیں، آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ پھر اس نے عبداللہ کے کانوں میں پھونک ماری اور سب منظر سے غائب ہو گیا۔ عبداللہ پلک جھپکتے ہی اپنی بکریوں کے پاس پہنچ گیا۔ واپسی میں وہ ایک جھیل کے پاس سے گزرا جہاں اس نے دیکھا کہ 2 مچھلیاں کھیل رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں اور ایک دوسرے کو کسی پرانے صندوق کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ جس میں ہیرے جواہرات تھے۔ عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ وہ خواب نہیں تھا، کیونکہ وہ مچھلیوں کی باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے جھیل میں غوطہ لگایا اور ایک پرانا صندوق نکال لایا۔ جب صندوق کھولا تو اندر لال ہیروں اور جواہرات کی بھرمار تھی۔ اس نے اس میں سے ضرورت بھر لے لیا اور باقی صندوق کو وہیں دفن کر دیا۔ گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ عبداللہ بادشاہ جنات کی شرط یاد کر کے چپ رہا۔ اگلے دن اس نے وہ سارا خزانہ نکالا اور غریبوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنانے لگا۔ سرائے، باورچی خانہ، انتظامی لوگ، غریب وہاں آتے، کھانا کھاتے اور روزگار پاتے۔ پورا علاقہ خوشحال ہونے لگا۔ ایک دن وہ بیوی کے ساتھ ایک کھچڑا گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے خچروں کی بات سنی۔ ایک خچر دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ رفتار آہستہ رکھو تاکہ جھٹکا نہ لگے۔ عبداللہ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ یوں عبداللہ کو پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تم ماں بننے والی ہو؟ تو بیوی کو اس پر شک ہو گیا کہ میں نے تو اس کو بتایا ہی نہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو اس کو کیسے پتا چلا؟ خیر، اب بیوی کو شک رہنے لگا کہ عبداللہ کوئی راز چھپاتا ہے۔ پھر ایک لیموں اور مالٹے والے تاجر کا معاملہ آیا۔ عبداللہ نے جانوروں کی بات کو سن لیا تھا کہ لیموں اور مالٹوں کی قیمت بڑھنے والی ہے،
کیونکہ موسم بہت سرد ہونے والا ہے اور اس سردی کے موسم میں سب لوگ بیمار ہو جائیں گے تو ان کو ان پھلوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے جب لیمو اور مالٹے بیچنے والا تاجر اس کے پاس آیا تو عبداللہ نے آدھی قیمت پر اس سے مال خرید لیا۔ بیوی نے تانے دیے مگر اس نے بیوی کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ موسم سخت سرد ہو گیا، مریض بڑھ گئے، لیمو اور مالٹوں کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ سارے تاجر اس کے در پر قطار لگا کر آ گئے اور شام تک اس کا گھر سونے چاندی سے بھر گیا۔ بیوی خوش تو ہوئی مگر اس کی بدگمانی نہ گئی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنا راز نہ بتایا تو میں سب کو کہوں گی کہ تم جادوگر ہو۔ عبداللہ گھبرا گیا، سوچا اگر میں نے اسے راز بتا دیا تو میں مر جاؤں گا اور اگر نہ بتایا تو بدنامی ہوگی، غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ بالآخر اس نے گھر، جائیداد، سونا چاندی سب بیوی کے نام کر دیا، صرف پناہ گاہ کی زمین غریبوں کے لیے وقف رہنے دی۔ بیوی سے کہا آج کے بعد میرے قریب نہ آنا ورنہ طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ خود بھی پناہ گاہ میں رہنے لگا۔ بیوی نے ارادہ کیا کہ وہ بڑا سا محل بنائے گی اور امیروں سے کاروبار کرے گی، مگر محل بنتے ہی زمین لرز اٹھی، محل زمین میں دھنس گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ اللہ نے اسے انہی غریبوں میں شامل کر دیا جنہیں وہ خیرات دینے سے روکتی تھی۔ وہ ٹوٹے محل کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی مگر کوئی امیر اس پر توجہ نہ دیتا، صرف غریب آ کر اسے کھانا دیتے اور اس کے پاس کچھ پیسے رکھ جاتے۔ بالآخر بھوک نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہاتھ پھیلائے۔ ایک دن عبداللہ وہاں سے گزرا، اسے دیکھا، اٹھایا اور ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ مہینہ بھر اس کی تیمارداری کی، بیوی نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ وہ شکر گزار ہو گئی، پھر دوبارہ نہ شکایت کی اور نہ ہی نافرمانی۔ ایک دن وہ بولی اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ عبداللہ نے حیرت سے کہا یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ وہ مسکرا کر بولی تو کیا ہوا، وہ کم رزق کے باوجود بھی شکر کرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو عبداللہ، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت غلطی کی۔ عبداللہ نے کہا تم ہی میرا اصل مال ہو اور یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم دونوں مل کر محنت کریں گے اور سب سے خوشحال لوگ بنیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، صحت سب سے بڑی دولت ہے اور غریبوں پر خرچ کرنے سے دولت کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے کرم سے رزق میں برکت پڑ جاتی ہے اور وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔